ہمارا آج کا موضوع ہے ای پاکستان۔ ای پاکستان کیا ہے، یہ آئیڈیا کیوں کنسیو کیا گیا، اب تک ہم کیا کر چکے ہیں، ہم کیا کرنے چاہتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی سی ٹیز، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پوری دنیا میں انقلاب لے کے آ رہی ہیں۔ آئی سی ٹی کیا ہے؟ پہلے ہمارے پاکستان میں ایک آئی ٹی کا بوم آیا، تمام مینول چیزیں کنورٹ ہونی شروع ہو گئیں کمپیوٹر سسٹمز کے اوپر، اس کو ہم نے کہا جی آئی ٹی سسٹمز آ گئے ہیں۔ ان پیرلل ہم نے دیکھا کہ ایک ریولیوشن کمیونیکیشن کا آ گیا۔ ایک وہ زمانہ تھا پاکستان کے اندر کہ جب کہ لینڈ لائن فون لگانے کے لیے آپ کو ایم این ایس سے صفائی کرانی پڑتی تھی۔ آج آپ ایک کال کرتے ہیں پی ٹی سی ایل کو تو آپ کا آدھے گھنٹے میں فون لگ جاتا ہے۔ پھر موبائل فون جو ہیں انہوں نے اتنی سروسز آفر کر دی آپ کو کمیونیکیشن کی کہ آپ دنیا میں کہیں سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں ریولیوشن کنورج ہوئے، آئی ٹی کا اور ٹیلی کام کا، تو دنیا نے اس کو نام دیا آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز۔ اس میں کیا چیز موجود ہے؟ اس میں آپ کا انٹرنیٹ موجود ہے، اس میں آپ کا میڈیا موجود ہے، اس میں آپ کے ملٹی میڈیا کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو اپروچ تھی کام کرنے کی آئی سی ٹی کی، اس کو تھوڑا سا کنفیوز کیا گیا پاکستان کے اندر۔ وہ اس لیے کہ لوگوں نے آئی سی ٹی کو آئی ٹی سمجھا، اور یہ سمجھا کہ آئی ٹی جو ہے کچھ اسپیشلائز لوگوں کا کام ہے، جنہوں نے بی سی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہے، جنہوں نے ایم سی ایس کمپیوٹر سائنس کیا، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ساتھیوں، آئی سی ٹی جو ہے وہ ایک سیکٹر بھی ہے، ایک انیبلر بھی ہے۔ ایز اے سیکٹر اس کے اندر تمام ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں، ڈیٹا بیسز ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگز ہیں، پروگرامنگ ہے، وہ سب چیزیں، اور یقیناً وہ سب چیزیں کچھ اسپیشلائز لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہیں، جنہوں نے اس علم کے اندر گریجویشن کی ہوئی ہے، ماسٹرز کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، یہ ان کا کام ہے، انہیں کو کرنا چاہیے۔ لیکن پوری دنیا میں آئی سی ٹی ایز اے انیبلر استعمال ہو رہی ہے۔ جب یہ ایز اے انیبلر استعمال ہوتی ہے تو اس کے اندر ای ایجوکیشن، ای ہیلتھ، ای ایگریکلچر، ای گورننس، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ ہمیں آئی سی ٹی کو جو اس کا ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے اس کو بھول جانا چاہیے۔ جو لوگ ٹیکنالوجی نہیں جانتے، جن کا کام ہے وہ اپنا کام کریں، اور وہ بہت اچھا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی۔ لیکن جو اس کا استعمال ہے تعلیم میں، صحت میں، ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے۔ ای پاکستان مختصراً آئی سی ٹی کا استعمال گورننس میں، تعلیم میں، صحت میں، زراعت میں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، کلائمیٹ چینج میں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھنے میں، اپنے جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز، ان کا خیال رکھنے میں، ٹورزم کی پروموشن میں، ان تمام کے ساتھ ای لگاتے چلے جائیں، ای ٹورزم، ای پی ڈبلیو ڈی، ای ہیلتھ، ای ایجوکیشن۔ جب یہ تمام چیزیں کنورج ہوں گی تو اس کو ہم ای پاکستان کہتے ہیں۔ ساتھیوں، ای پاکستان جو ہے یہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کسی ادارے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ویژن کا نام ہے۔ جس طرح ہم سب نے مل کے پاکستان بنایا تھا، ہمیں سب کو مل کے ای پاکستان بنانا ہے۔ ہمیں ای پاکستان بناتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ اس میں شامل ہوں، ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ آج جس بچے کی عمر 10 سال ہے، جب وہ 20 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، تو اس کو ہم اسی پروسیس سے تیار کریں۔ اس کے لیے میں اور میری ٹیم پچھلے 5 سال سے سرگرم عمل ہے۔ ہم نے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ اے ولیج سے اپنا کام شروع کیا، جس کے اندر ہم نے صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ اور ظاہر ہے اس وقت کام کرنے کی لیول یہی تھی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، جب یہ فیس بک اور سوشل میڈیا وغیرہ اتنے آگے نہیں آئے تھے، تو ہم گاؤں میں چھوٹے علاقوں میں کمپیوٹرز لے گئے، وہاں انٹرنیٹ لے گئے، ہمیں لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو بتایا کہ کمپیوٹر کے استعمال سے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے ای ہیلتھ سینٹرز لگائے، ہم نے ای ایجوکیشن سینٹرز لگائے، ہم نے گورننس کے لیے وہاں پہ جو وہاں کی لوکل گورنمنٹس تھیں ان کو کام دیا کہ جی آپ یہ کام ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم نے اسسٹنٹ کمشنر یا ای ڈی او ہیلتھ کو یہ بتایا کہ اگر کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ اس کی پکچر لے کے آپ کو واٹس ایپ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس گندگی سے وہاں کتنی بیماریاں پھیلیں گی۔ ساتھ ہی ایک بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس سب 5 سال کے عمل میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں سب کو مل کے چلنا ہے۔ اس مل کے چلنے کے لیے ہمیں کوئی ایکو سسٹم بنانا پڑے گا۔ وہ ایکو سسٹم کیا ہے جس کو ہم ڈے 1 سے فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے 4 پارٹنرز ہیں۔ سب سے بڑا پارٹنر ہمارا گورنمنٹ ہے، دوسرا پارٹنر ہمارا یونیورسٹیز ہیں، تیسرا پارٹنر ہمارا این جی اوز ہیں، یا وہ تمام آرگنائزیشن گراس روٹ کے اوپر بیٹھی ہیں گی،
اور چوتھے پارٹنر ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنرز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہ تمام لوگ ہیں۔ اب یقین جانیے کہ SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ 4 پارٹنرز مل کے کام نہیں کریں گے ڈیولپمنٹ سیکٹر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جس ملک کا ڈیولپمنٹ سیکٹر ترقی نہ کر رہا ہو، اب یقین جانے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کسی ایک چھوٹے شہر کا نام، ایک جگہ کا نام نہیں ہے۔ اس کے اندر کراچی، لاہور، پشاور چند بڑے شہر بھی ہیں، لیکن ہمارا زیادہ فوکس ہے ان جگہوں پر ہے جہاں کمیونٹی مارجنلائزڈ ہے، اس کمیونٹی تک ابھی وہ سہولتیں نہیں پہنچ رہی جو ایڈوانس شہروں میں پہنچ چکی ہیں۔ اور جب تک ہم اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ختم تو کرنا مشکل ہوگا ہمارے لیے، اگر ہم کم نہیں کریں گے، آپ یقین جانیں ہم اپنے ملک کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آج جس جوان کی عمر 10 سال ہے وہ پوچھے گا آپ سب سے 20 سال کی عمر کے اندر کہ اب دنیا یہ کر رہی تھی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے لوگوں کو صحت دے رہی تھی، تعلیم دے رہی تھی، ایجوکیشن دے رہی، گورننس دے رہی تھی، آپ لوگ کدھر تھے اس وقت؟ دیکھیے، نو بڈی ویٹس فار ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ایک وہ عمل ہے جو جاری رہتا ہے گا۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں دنیا جاگ رہی ہوتی ہے۔ جب تک ہم انوویٹو پروڈکٹس لے کے نہیں آئیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کا میں ڈائریکٹر جنرل ہوں ICT کا، اور جو پوری پاکستان میں آؤٹ ریچ کر رہا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر، CIT نے ہی ایویلیج کا پروجیکٹ شروع کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی ہم پروجیکٹس لائے وہ تمام کے تمام ٹیکنالوجی بیس تھے۔ آج ہم اپنے اسی ٹیکنالوجی بیس اسٹریٹجی کے ذریعے کچھ پروجیکٹس لے کر آئے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم سولر BB اور سولر بھائی کہہ رہے ہیں۔ خواتین سولر BB بن جائیں گی اور جو لڑکے مرد حضرات ہیں وہ سولر بھائی بن جائیں گے۔ وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ اس کے ذریعے ہم 2 چیلنجز کو ایڈریس کر رہے ہیں: اکنامک امپاورمنٹ آف یوتھ ان پاکستان، یا خواتین اور مردوں کی اکنامک امپاورمنٹ، اور اس کے بعد سولر۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بڑی ریسرچ میں نے اس پہ کی ہے، کہ ہمارے ملک میں سولر کامیاب کیوں نہیں ہو رہا۔ دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر وہ ٹیکنیکل سکل نہیں پیدا کی لوگوں کے اندر جو سولر کو سمجھتے اور پھر اس کو استعمال کرتے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ سولر سے بجلی بنا کے گرڈ کو واپس کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو ریبیٹ دے رہی ہے اپنی جو پاور جنریشن ہے، جو پانی کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے ہے۔ تھرمل پاور کے ذریعے لوگ زمین سے ہیٹ نکال کر اس سے بجلی بنا رہے ہیں۔ ہم بجلی کے اسی ٹریڈیشنل مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے جو ہمارے 2 انیشیٹیوز ہیں، سولر BB اور سولر بھائی، اس کے ذریعے ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ ٹرین کرنے ہوں گے پاکستان کے اندر، جو سولر کی ٹیکنالوجی کو سمجھیں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے گیجٹس کو اسمبل کریں گے، لوکل لیول کے اوپر اس کی مینٹیننس کریں گے، اور لوگوں کو اس کی حل اس کے سولر کی سہولتیں فراہم پہنچائیں گے۔ تمام جو سولر کمپنیز ہیں وہ ان لوگوں کو ٹرین کریں گی، ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں گی۔ سولر کمپنیز کا بھی فائدہ ہوگا، کمیونٹیز کا بھی فائدہ ہوگا، اور ملک میں بجلی کا مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ای شاپ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو گراس روٹ لیول کے اوپر ہماری جو انڈیجنس پروڈکٹس ہیں، دیکھیے ساتھیوں، ہم انڈسٹریلائز ورلڈ کا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اکانومی آف اسکلز کے اوپر وہ اتنی میس پروڈکشن کر رہے ہیں، چائنا خاص طور کے اوپر، کہ ہماری لوکل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کا بہت انٹرسٹ ہے ہماری انڈیجنس اور لوکل چیزوں کے اندر، جو لوگ ہمارے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہماری یہ گارمنٹس ہیں جو ہم بناتے ہیں، کہ ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں، ہماری لکڑی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج میں گلگت ہنسا میں بیٹھا ہوا ہوں، کل ہی ہم ایک جگہ گو رہا ہے کچھ فاصلے کے اوپر، یقین جانیے وہاں پہ لوگ صدیوں پرانے طریقے، جس سے پانی اوپر سے آ رہا ہے، اس سے ایک ٹربائن چل رہی ہے، اس ٹربائن سے ایک موٹر چل رہی ہے، اس موٹر سے ایک ایسی مشین گھوم رہی ہے جو لکڑی کی چیزیں بنا رہی ہے، اور سب یہ مینوئل چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر صرف اس کی آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے ویسٹ کو دکھا دیں وہ تو پریشان ہو جائیں گے کہ آج انسان کے ہاتھ میں اتنا ہنر ہے۔ آپ یقین جانیے دنیا کی بہترین مشین بننے کے باوجود بھی آج انسان کے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی بہت ویلیو ہے، اور ہمیں سب کو جانے خوشی ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں پاکستان کے اندر اتنی موجود ہیں، صرف ہے ہمیں اس کو دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہماری خاتون نے بنائی ہے، یہ ہمارے بزرگ نے بنائی ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن چیزیں ہیں۔ یقین جانیں وہ یہاں کی پرائس سے 100 گنا زیادہ قیمت بک سکتی ہیں،
لیکن اب وہ غریب آدمی اس کو لے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے جائے گا؟ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، مڈل مین جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ ہم ان کی تمام پروڈکٹس کو ایک نظام کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جائیں، یا ایون اپنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جائیں، اپنے بڑے بڑے چیمبر شوز کے اندر لے جائیں۔ وہ کیسے لے کے جائیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے، جس کو ہم ای شاپ کہہ رہے ہیں۔ ای شاپ کیا کر رہی ہے؟ ای شاپ اس پڑائی ہوئی چیز کو ویڈیو ریکارڈ کر کے یا اس کی اچھی پکچر لے کر 3D اینیمیشن لے کر اس کو اپلوڈ کر دے، پوری دنیا اس کو دیکھے، جب اسے کو بائی کرے تو نظام کے ذریعے اس خاتون کو یا اس شخص کو اپنے پیسے مل جائیں، اور بیچ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپنے پیسے مل جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم جو یہ ویب ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ہے یہ گریس روٹ لیول پہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ورڈ پریس ہے۔ ورڈ پریس ایک بہت کامنلی یوز پلیٹ فارم ہے۔ ایک عام بچہ یا بچی جس نے BA کیا ہوا ہے یا FA کیا ہوا ہے وہ ایک، لیکن وہ گریس روٹ لیول پہ آپ کورس کیسے کرائیں گے؟ کوالیفائڈ ٹیچر وہاں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو اتنے مسائل ہوں گے کہ وہ اسٹے نہیں کر سکتے۔ اس کا بیسٹ طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے آف لائن کورسز بنا لیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم گریس روٹ لیول کے اوپر بالکل چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ UC لیول کے اوپر لوگوں کو ویب ڈیزائننگ کے کورسز، اور باقی ہائی اینڈ نالج بڑے شہروں میں رہے گا، ہمارے سینٹرز میں رہے گا، وہ کام کرے گا۔ اب آپ اس کے علاوہ اور بے شمار پروجیکٹس ہیں جن کا ذکر ہم آنے والے وقتوں میں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا کام ہم کیسے کریں گے؟ اس کا سمپل سا حل ہے، ہم نے اپنے پارٹنرز کے ذریعے ای اسکل سینٹر قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ای اسکل سینٹر کیا ہے؟ وہ کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہے جو UC لیول پہ ہم بنا رہے ہیں، چھوٹی جگہ کے اوپر، اس کے اوپر اس کی مینٹورنگ کے لیے پھر ڈسٹرکٹ آفس ہے یا اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ آفس ہے۔ اس چھوٹی جگہ پہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ، وہ ایک اسکول ہو سکتا ہے، وہ کوئی NGO کا آفس ہو سکتا ہے، وہ کسی کا گھر ہو سکتا ہے جو والنٹیئر کرے۔ ہم نے برک اینڈ مارٹر ان چیزوں پہ پیسے نہیں خریدے جو موجود ہیں۔ آپ بتائیے اگر اسکول 2 بجے کے بعد رات 2 بجے تک استعمال ہو، جب ہم سو رہے ہوں گے دنیا جاگ رہی ہوتی ہے گی، اور یہ جتنے کام میں نے بتائے ہیں وہاں پہ اس علاقے کی رہنے والی ٹیم اپنی چیزوں کو پروموٹ کرے، اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرے، اس کے علاقے کی جو خوبصورت جگہیں ہیں۔ کل ہی ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے، راکا پوشی، دنیا کی چند 2 یا 3 خوبصورت 3 چوٹیوں میں سے ہے، لیکن اس سے گر رہنے والے لوگوں کی حالت قابل دیکھنا پڑے گا کہ انہیں کیا مسائل ہیں گے، انہیں بیسک سہولتیں میسر نہیں ہیں گی۔ اگر ہم اسی کمیونٹی کے لوگوں کو ٹرین کر دیں کہ وہ اپنے فیس بک پیج بنائیں، اپنی چھوٹی چھوٹی ویب سائٹیں بنائیں، جو ٹورسٹ وہاں پر آئیں ان کے ویڈیو کلپ ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کریں، یقین کریں راکا پوشی جو 70 سال میں پروموٹ نہیں ہو سکی وہ صرف 2 سال میں پروموٹ ہو جائے گی۔ اس کو ہم ای ٹورزم کہہ رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے اس کمیونٹی کی ہم کیپیسٹی بلڈ کر کے انہیں ای میزبان بنا رہے ہیں۔ ای میزبان کون ہوگا؟ وہ اس اپنی فیسلٹی کے اندر اپنے گھر میں جگہ بنائے گا یا ایڈیشن جگہ بنا لے گا لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے۔ وہ خود اسلام آباد ایئرپورٹ سے گاڑی لے جا کر اپنے ٹورسٹ کو لائے گا، وہاں پہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا، ان کو لوگوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائے گا، ان کو جگہیں دکھائے گا، ان کو لوٹنے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کو یہ سہولتیں پرووائڈ کرے گا تاکہ جب واپس جائیں تو اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ راکا پوشی کے رہنے والے لوگ اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی لوکل فوڈ بھی کھلائی ہے، مجھے سیر بھی، جس کے لوگ آتے ہیں گے۔ لوگ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے نہیں آتے ہیں، ان کے لیے پاس ہمارے سے کہیں بہتر 5 اسٹار ہوٹل لیں گے۔ لوگ یہاں پہ ہماری لوکل فوڈ کھانے آتے ہیں، لوگ ہمارے چیزیں دیکھنے آتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہمارے ملک میں جو ریلیجیس ٹورزم ہے کتنا زیادہ ہے گا، جتنے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں ان تمام کے روٹس یہاں موجود ہیں گے، بدھا کے، ہندوازم کے، تمام کرسچینٹی کے۔ ہمیں کیوں نہیں ہم اس تمام چیزوں کو پروموٹ کرتے، لوگوں کو بلاتے؟ ای اسکل سینٹر اس چیز کا ہب ہوگا، اور وہ کوئی بھی بلڈنگ جو اسپیئر ہو سکتی ہے گی، چاہے وہ اسکول ہے، اسکول نارمل اسکول چلتا رہے گا، 2 بجے کے بعد وہ استعمال ہوگا۔ اس میں جتنے ہمارے انیشیٹوز ہیں، اور جب ہم UC لیول سے چیزوں کو ڈسٹرکٹ لیول پہ کنیکٹ کریں گے، اس کو ہم DTC کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ ٹیکنالوجی سینٹر، اور جب وہ کنورٹ ہوگا تو وہ پاکستان بنے گا، اس کو ہم یہ پاکستان کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔